جی یہاں سے ہمارے دوسرے لیکچر کا دوسرا پارٹ شروع ہوتا ہے۔ آیت کا ترجمہ ہم نے یہاں تک کر لیا تھا کہ نہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق اڑائے، کیا پتہ کہ وہ اس سے بہتر ہوں، اور ساتھ ہی فرمایا گیا کہ نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، کیا عجب کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ آگے فرمایا گیا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ عیب نکالو، باہم ایک دوسرے کے عیب نہ نکالو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ہی چڑھاؤ برے القاب سے۔ یہ بہت غور طلب باتیں ہیں، ہاں روٹین کی باتیں ہیں، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتی کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں قرآن ہمیں اتنی سختی سے منع فرما رہا ہے، اور یہ چیزیں آج کل ہماری عادات میں شامل ہو چکی ہیں۔ مائنڈ ہی نہیں کرتے کسی کے پیچھے عیب لگانے کو، کسی کو برے القاب سے پکارنے کو، کبھی پیار میں، کبھی لاڈ میں، کبھی غصے سے دوسروں کے الٹے سیدھے ہم نام رکھتے ہیں، جو کہ ظاہر ہے کسی حساب سے بھی جائز نہیں ہے۔ قرآن سختی سے ہمیں ان چیزوں سے منع کر رہا ہے۔ یہاں فرمایا گیا ہے کہ الزام تراشی نہ کرو اور نہ ہی نام بگاڑو، کیونکہ معاشرے کی کسی پر غلط الزام اور تہمت لگانے سے نہ صرف آپس کے تعلقات بگڑتے ہیں، خراب ہوتے ہیں، بلکہ معاشرے میں فساد بھی برپا ہوتا ہے۔ ایک دوسرے پر طعنہ و تشریح کرنے سے روکا گیا ہے، قرآن ہمیں منع کرتا ہے، اور دوسروں پر طعنہ کرنا گویا کہ اپنے آپ کو ملعون کرنے کے برابر ہے۔ طعنہ دینا یعنی دوسروں کو توہین کرنا یا دوسروں کی توہین آمیز نام رکھنا ان پر، یہ سب حرام ہے۔ کسی بھی ایسے نام یا ایسے لقب سے نہ پکارا جائے جس سے اس کی تحقیر ہوتی ہو، یہ ایمانی زندگی کے برعکس رویہ ہے، اور قرآن ہمیں سختی سے اس سے منع فرما رہا ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتی ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں اور تعلقات آپس کے خراب ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایمان سے آشنا ہونے کے بعد اس طرح کی غلطیوں سے ہمیں ہر صورت میں توبہ کرنا چاہیے، اور آج سے ہم اس بات سے دور ہو جائیں کہ کبھی نہ تو ہم نے کسی کو برے القاب سے پکارنا ہے اور نہ ہی کسی کے عیب نکالنے ہیں۔ ہم ہنسی مذاق میں بھی کسی کو کہہ دیتے ہیں جس کا قد چھوٹا ہے، آپ خود بتائیں کیسے کیسے نام آپ ان پہ رکھتے ہیں۔ کوئی تھوڑا کالا ہے تو اس کو کیا کہیں گے، تھوڑا موٹا ہے تو اس کے پیچھے ہم کتنی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی چھوٹے چھوٹے عیب جو کسی میں اگر دوسرے میں پائے جاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے کتنا تضحیق ہم ان کی کرتے ہیں، اور اس کا تضحیق کا پہلو بنا لیتے ہیں اس کے لیے، پھر ان کے الٹے سیدھے نام رکھ کے ان کو چڑھاتے بھی ہیں۔ ویسے تو بعض اوقات ہم لوگ پیار سے بھی بچوں کے یا دوستوں کے نام رکھ دیتے ہیں، اگر وہ برے نہیں ہیں، اگر ان میں تضحیق نہیں ہے، اور اگر وہ دوسرے کو رنجیدہ نہیں کر رہے تو پھر ان میں کوئی حرج نہیں۔ لاڈ پیار سے پپی، ٹومی، ٹنی، ہم اس طرح کے کتنے نام دیکھو بچوں کے رکھ لیتے ہیں۔ اگر اس طرح کے نام پیار سے رکھ رہے ہیں اور وہ دوسرے کو برے نہیں لگ رہے تو پھر تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ایسے القاب سے ان کو پکار رہے ہیں جس سے وہ خفا ہوتے ہیں، مائنڈ کرتے ہیں، یا کسی اور کو بھی سننے میں وہ چیز اچھی نہیں لگتی، تو یقیناً اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں منع فرما رہے ہیں اس آیت میں۔ آگے ارشاد فرمایا بیسا الاسم الفسوق بعد ایمان، اور ایمان کے بعد گناہ کا نام بھی کیا ہے، برائی ہے۔ گناہ کا نام بھی لینا برائی ہے۔ جب ہم نے ایمان حاصل کر لیا الحمدللہ، اب ہم مسلمان ہیں، اور یہ جاننے کے بعد، قرآن کی یہ آیات پڑھنے کے بعد کہ کسی کے پر عیب لگانا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کے برے القاب لینا، یہ سب گناہ ہے، تو پھر ایمان کے بعد اگر پھر بھی ہم یہ گناہ کریں، برے کام کریں یا برے نام رکھیں، تو پھر یہ کیا ہے، یہ سخت گناہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُب، پھر اگر جو توبہ نہ کرے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُظْلِمُونَ، تو پھر وہ لوگ کون ہیں، ظالم ہیں۔ جن لوگوں کو یہ سب جاننے کے بعد، جیسے آج تک آپ کو بے شک شاید نہ پتہ ہو یہ چیزیں کہ کسی کا ہم لاڈ پیار میں برا نام لے لیتے ہیں، یا ان کے عیبوں کی طرف ہم اشارہ کر کے یا بات کر کے یا آپس میں دوست ڈسکس کر کے آسانی سے کہہ دیتے ہیں ایسی چیزیں، تو وہ کس قدر گناہ ہیں۔ آج ہمیں ان چیزوں کا علم ہو گیا، آج سے ہم نے غور کرنا ہے کہ نہ تو کوئی عورتیں یا نہ ہی کوئی مرد کسی دوسرے کا مذاق اڑائیں گے، نہ ان پر
برے عیب لگائیں گے اور نہ ہی ان کو برے القاب سے پکاریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان کے بعد یہ سخت گناہ ہے، اور جاننے کے بعد بھی اگر کوئی ان سے توبہ نہ کرے، آج ہم نے جان لیا نا کہ یہ سب بری چیزیں ہیں، پھر بھی اگر کوئی ان سے توبہ نہ کرے تو وہ کیا ہیں؟ ظالم ہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بچو بہت زیادہ گمان سے، ان بعض الظن، بے شک کے بعض گناہ، اسم گناہ ہیں، بعض گمان گناہ ہیں، اے ایمان والو بچو بہت سے گمانوں سے، بے شک بعض گمان گناہ ہیں، بچو بہت سے گمانوں سے، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ ہر گمان سے بچو، اور آگے فرمایا گیا کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیوں؟ ان بعض الظن، کیونکہ بے شک بعض گمان گناہ ہیں، یعنی بعض گمان گناہ ہیں، سارے گمان گناہ نہیں ہیں۔ یا پوائنٹ نوٹ کریں کہ گمان بھی 4 قسم کے ہوتے ہیں، یہاں جن گمان کا ذکر کیا گیا ہے نا، اس کی جب ہم تفصیل میں جاتے ہیں تو گمان بھی 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ کیونکہ یہاں صاف آیت میں کہا گیا ہے کہ بہت زیادہ گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ پھر گمان کی اقسام کیا ہیں۔ گمان 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا گمان ہے مستحسن گمان، دوسرا ہے ناگزیر گمان، تیسرا ہے جائز گمان، اور پانچواں ہے ناجائز گمان، چوتھا ہے ناجائز گمان۔ پہلا ہے مستحسن گمان۔ وہ کون سا گمان ہے؟ یعنی جو ہم اللہ اور اس کے رسول سے توقع رکھتے ہیں، پسندیدہ گمان ہے یہ، جو ہم اللہ اور اس کے رسول سے توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے، بہت غفار ہے، ہم بے شک بہت گناہ گار ہیں، بہت خطا کار ہیں، لیکن چونکہ اس کے نام لیوا ہیں، اس سے توبہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، اور قیامت والے دن ہمارے گناہوں کو بخش کے ہمیں جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ ہمیں ہمارے رب سے گمان ہے کہ وہ بہت رحیم ہے، بہت غفار ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ مستحسن گمان ہے۔ ہمیں اپنے نبی سے گمان ہے کہ وہ اپنی امت کی خاطر اللہ تعالیٰ سے ضرور سفارش کریں گے کہ وہ ہمیں بخش دیں اور ہمیں جنت سے بچا کر دوزخ سے بچا کر جنت میں جگہ دے دیں، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دیں۔ تو یہ ساری سفارش اور یہ توقع اور یہ امیدیں کیا ہیں؟ مستحسن ہیں، جو ہم اپنے رب اور اپنے رسول سے لگائے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا ہیں؟ یہ تو پسندیدہ گمان ہے، یہ رکھنا کیا ہے؟ ثواب ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا۔ اسی طرح دوسرا گمان ہے ناگزیر گمان۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے؟ جیسے کہ عدالت میں جج کے سامنے مقدمہ کوئی پیش کیا جاتا ہے، اس میں مجرم بھی سامنے آ جاتا ہے اور گواہ بھی سامنے آ جاتے ہیں، دونوں سائیڈوں سے گواہ، مجرم کی طرف سے بھی اور مظلوم کی طرف سے بھی گواہی دیتے ہیں۔ اب چونکہ جج تو اس وقت موجود نہیں تھا جب وہ کیس ہوا، جب وہ مسئلہ ہوا، جو بھی ایشو تھا، اس وقت جج نہیں تھا، لیکن جج کو کیا ہے کہ اب دونوں طرف کی گواہیاں سن کے غالب گمان پر فیصلہ کرنا ہے، غالب گمان پر فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ وہ خود تو وہاں موجود نہیں تھے۔ اب یہ گمان کیا ہے؟ ناگزیر ہے، یعنی مجبوراً اس کو یہ گمان کرنا پڑے گا، دونوں طرف کی گواہیاں سن کر ایک سائڈ کے حق میں اس کو فیصلہ دینا پڑے گا، اس لیے اس گمان کو ناگزیر کہتے ہیں، یعنی یہ گمان بھی اس کو کرنا پڑے گا۔ تیسرا گمان ہے جائز گمان۔ یہ کیا گمان ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کیا کسی کو پتہ ہے کہ اس کے علاقے میں کوئی فساد پھیلانے والے، شر پھیلانے والے ایسے عناصر آ گئے ہیں، پیدا ہو گئے ہیں، جن کے بارے میں وہ مجبور ہے لوگوں کو کہ اسے بتانا چاہیے، یعنی شریر آدمی کے شر سے بچنے کے لیے خبردار کرنا، یا کوئی بدعتی ہے جو بدعات اور فتنوں کو پھیلا رہا ہے، اس کے شر سے لوگوں کو آگاہ کرنا، یا جیسے پچھلے دنوں ہمارے ملک کے حالات اتنے خراب تھے، جگہ جگہ دھماکے ہو رہے تھے، اور اگر کوئی کسی علاقے میں اس طرح کے مشکوک لوگ آ کر رہائش اختیار کر لیتے ہیں اور آپ کو ان کے بارے میں شک ہے اور گمان ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی غلط کارروائی کریں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں متعلقہ اداروں کو آگاہ کرنا، تو یہ گمان پھر کیا ہے؟ جائز ہے،
کیونکہ آپ کو شک ہے کہ یہ غلط کارروائی کر سکتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ غلط کارروائی کر لیتے ہیں تو اس سے بیسوں یا سینکڑوں لوگوں کا نقصان ہو سکتا ہے، بیسوں جانیں جا سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے یہ گمان یہاں جائز ہو جاتا ہے جو آپ کریں کسی مشکوک آدمی کے لیے یا کسی برے آدمی کے بارے میں برا گمان کرنا۔ آخری گمان جسے گناہ قرار دیا گیا، جس کی طرف اس آیت میں اشارہ بھی کیا ہے، جو کہ گناہ ہے، ناجائز ہے، وہ کیا ہے؟ یعنی کسی چنگے بھلے آدمی کے بارے میں ہم یہ توقع کر لیں کہ یہ تو ہے ہی ایسا، خواہ مخواہ اس کے بارے میں دل میں ذہن میں بدگمانی رکھیں۔ جیسے فرض کیا مسجدوں میں ہم نماز پڑھنے بچے جاتے ہیں، آپ لوگ بھی جاتے ہیں، آپ لوگ اکثر دیکھتے ہوں گے مسجدوں سے آپ کے جوتے غائب ہو جاتے ہیں، ہمارے بچوں کے بھی اکثر ہو جاتے ہیں۔ ہماری مسجدوں میں تو اللہ معافی دے یہ بات ہوئی ہے کہ اگر جوتا سامنے رکھ کے نماز پڑھو تو نماز نہیں ہوتی، اور پیچھے رکھو تو جوتا نہیں ہوتا۔ تو ہم کیا سوچتے ہیں سب سے پہلے کہ دیکھا کوئی چرا کے لے گیا۔ یہاں گمان کاری مسلمان نمازی بندے کے لیے جو بھلا چنگا ہے، ریش داڑھی اور نماز پڑھنے آیا ہوا تھا، گمان کر لینا کہ وہ ہمارا جوتا چوری کر کے لے گیا ہوگا، یہ گمان اب گناہ ہے۔ کیونکہ مسلمان کے لیے فرمایا گیا کہ دوسرے مسلمان کے بارے میں پہلے 100 وجوہات تلاش کرے کہ نہیں یہ ہو سکتا ہے، نہیں یہ ہو سکتا ہے، میرا جوتا بدل سکتا ہے، نہیں کوئی غلطی سے لے گیا ہوگا، نہیں کوئی بھول کے پہن گیا ہوگا، نہیں کوئی 100 ایسے گمان کرے، کسی سے ملتا جلتا ہوگا اس لیے وہ غلط فہمی میں لے گیا ہوگا۔ اس طرح کے 100 گمان، پہلے 100 وجوہات تلاش کرے۔ اگر وہ 100 کی 99 غلط ہوتی ہیں تو پھر 100ویں دفعہ سوچے کہ ہاں شاید وہ چرا کر لے گیا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم 99 دفعہ کو رہنے دیتے ہیں اور بالکل آخری دفعہ والا سوچنے لگتے ہیں کہ نہیں، سب سے پہلے ہم وہی سوچتے ہیں کہ دیکھا کوئی چوری کر کے لے گیا۔ بہرحال قرآن ہمیں اس گمان سے منع فرما رہا ہے۔ یہاں واضح الفاظ میں آگے چلتے ہیں، وَلَا تَجَسُّسُوا وَلَا يَغْتَبْ، اور نہ تجسس کرو اور نہ ہی کسی کی غیبت کرو۔ تجسس کسے کہتے ہیں؟ ٹول لگانے کو، خواہ مخواہ کسی کے نجی اور ذاتی معاملات کے بارے میں چھپ کر ٹول لگانا، چھان بین کرنا، ہر وقت جاسوسی کرتے رہنا، یہ سب کیا ہے؟ قرآن نے اسے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ اس سے انسان کی نجی زندگی، ذہنی سکون اور تعلقات کیا ہوتے ہیں؟ خراب ہوتے ہیں، معاشرے میں منفی اقدار فروغ پاتی ہیں۔ لہٰذا مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے حالات کو کریدے اور یہ جاننے کی کوشش کرے کہ ان میں کون سے عیب چھپے ہوئے ہیں۔ کسی کے گھر میں جھانکنا یا کان لگا کر باتیں سننا، یہ سب جاسوسی کے زمرے میں آتے ہیں۔ دوسروں کے معاملات کو کریدنا، اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں منع فرماتے ہیں۔ بہت پیاری حدیث ہے، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو جو زبان سے ایمان لے آئے ہو مگر ایمان ابھی تمہارے دلوں میں نہیں اترا، مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج مت لگاؤ، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب ڈھونڈنے کے در پہ ہوگا تو اللہ اس کے عیوب کے در پہ ہو جائے گا، اور اللہ جس کے عیوب کے در پہ ہو جائے اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ کتنی بڑی تنبیہ ہے، کتنا ڈرنے کی بات ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانکتا ہے اور وہ گھر والا پتھر اٹھا کر اس کی آنکھ مار دیتا ہے، آنکھ پر مارتا ہے، آنکھ پھوڑ دیتا ہے، نکال دیتا ہے، تو اس نے صحیح کیا ہے۔ یعنی وہ جھانکنے والے کی یہ غلطی تھی کہ وہ کیوں جھانکا ہے، اگر اس کے رد عمل پہ گھر والا اس کی آنکھ بھی پھوڑ کر نکال دیتا ہے تو یہ بالکل صحیح اس نے کام کیا ہے۔ سوائے نیک مقاصد کے، یعنی کسی کے اگر آپ حالات اس لیے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مشکلات میں ہے اور آپ اس کی مدد کر سکیں، تو پھر یہ جاسوسی کرنا جائز ہے 3 وجوہات پر۔ ایک کاروبار کے سلسلے میں بھی کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کاروبار اپنا شراکت میں شروع کرنا ہے تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ اچھی طرح اس کے بعد اس کے ساتھ اپنے حالات، اس کے حالات معلوم کر لیں، اس کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، وہ نیک آدمی ہے، بد آدمی ہے، تاکہ آپ نے کیونکہ پیسہ لگانا ہے، آپ کا سارا پیسہ ڈوب بھی سکتا ہے غلط لوگوں کے ساتھ اگر آپ کا کاروبار شروع ہو جائے تو۔ اس لیے ایسے موقع پر آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس کے بارے میں اچھی طرح جان پڑتال کر لیں، یا پھر نکاح کی غرض سے اگر آپ کے بچے، بچی، بہن، بھائی کی کہیں شادی ہونی ہے
رشتہ آیا ہے تو آپ کو یہ پورا حق ہے کہ آپ اس فیملی کے بارے میں اچھی طرح جانچ پڑتال کریں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے اگر بچی دینی ہے، بہن دینی ہے یا کسی کی شادی کرنی ہے، تو کیونکہ یہ پوری زندگی کا اس کا معاملہ ہے، تو آپ کو اس چیز میں بھی جاسوسی اور دیکھ بھال کرنے کی مکمل اجازت ہے۔ اگلا ہی لفظ لتجسسوا کے بعد آیا ہے لا یغتب، یعنی غیبت بھی نہ کرو۔ کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کیا ہوتا ہے؟ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا۔ غیبت ایسی گندی چیز ہے کہ یہ تعلقات کے لیے زہر قاتل کا درجہ رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غیبت کی تعریف یوں فرمائی کہ یہ غیبت ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے گویا جو اس سے ناگوار ہو۔ عرض کیا گیا کہ اگر میرے بھائی میں وہ باتیں پائی جاتی ہوں جو میں کہہ رہا ہوں تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں وہ باتیں پائی جاتی ہوں تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ موجود نہ ہوں تو نے اس پر بہتان باندھا۔ لہٰذا کسی کے عیوب کو بیان کرنا غیبت اور کسی پر جھوٹ کہنا بہتان ہے۔ اسلام نے دونوں صورتوں کو حرام قرار دیا ہے، سوائے خاص حالات کے جن میں غیبت کو جائز قرار دیا ہے۔ مثلا مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ ظالم کی شکایت کر سکتا ہے، یعنی ایک یہ اجازت آپ کو حاصل ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو مظلوم ظالم کی شکایت کر سکتا ہے، یا لوگوں کو کسی شریر آدمی کے شر سے بچنے کے لیے خبردار کرنا، اس میں بھی غیبت کی اجازت ہے، یا وہ اس کے نقصان تاکہ وہ اس کے نقصان سے بچ جائیں۔ اور جو لوگ بدعات اور مختلف فتنوں کی اشاعت کر رہے ہیں ان کی برائیوں کے بارے میں بھی لوگوں کو آگاہ کرنا، یہ بھی یہاں آ کے جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون نے آ کے رشتے کے بارے میں پوچھا تھا کہ آپ مجھے رہنمائی فرمائیں، میرے یہ 2 رشتے آئے ہیں تو میں کس کی طرف ہاں کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بارے میں سنا، پھر آپ نے ان کی رہنمائی فرمائی کہ یہ جو ایک شخص ہے یہ بھی بہت زیادہ کنجوس ہے، اور یہ جو دوسرا شخص ہے جس کے بارے میں آپ نے مجھ سے پوچھا ہے یہ اپنی بیویوں کو بہت مارتا ہے۔ لہٰذا یہ ہے تو دیکھیں ان کے پیچھے غیبت، لیکن چونکہ اس عورت کی اگلی پوری زندگی کا اس پر انحصار تھا، اس فیصلے پر، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بتا کر اس کی رہنمائی فرما دی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا یہ لیکچر ہمارا یہاں تک ختم ہوتا ہے۔ آپ اس کو غور سے پڑھیں اور یاد کریں۔ شکریہ۔